میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134۔ جنت جن کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو گویا کہ ہم بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہیں تو نہیں جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت بتائی تھی کل، جس کا تذکرہ آیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، اور غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے اس میں وہ یہ ہے، جنت والوں کی پہچان، ان کا سمبل، ان کی علامت، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، غصے کو پی جانا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پہچان بتاتا ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی خاص پہچان ہے یہ، کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، دبا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کاظمین الغیظ کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز پینا، نگلنا، جس کا نگلنا بہت مشکل ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ مٹھائی کھا رہے ہیں تو جلدی جلدی اندر جاتی ہے، لیکن اگر دوا پی رہے ہو تو مشکل سے آدمی اندر لیتا ہے۔ تو غصے کو پی جانا چونکہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غصے کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ پی جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی ان کے منسٹرز وہاں پہ، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، یعنی پاور میں تھے وہ۔ اقرا ابن حابس نام کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے بادشاہ،
آپ انصاف نہیں کرتے، آپ انصاف نہیں کرتے، نہ آپ ہمیں کچھ دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھا لیا، کوڑا جس سے مارتے تھے، سزا دیتے تھے، اس کی پٹائی کرنے کے لیے. کہ عمر انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو جب دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ ماحول خراب ہونے والا ہے اور اب کوڑے سے پٹائی شروع ہو جائے گی ان کی، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسے ہی یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں گئی، فوراً کوڑا ہاتھ سے گرا دیا، نیچے چھوڑ اور اسے معاف کر دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کان وقافا عند حدود اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور اور پاورفل ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے پاس ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. اچھا سوچئے ایک منٹ کے لیے کہ یہ غصہ پینا کیوں اللہ نے جنت والوں کی صفت کیوں بتائی؟ سوچنے کی بات ہے کہ عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرہ، یہ سمجھ میں آتا، غصہ پینا کیا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں وہ لوگ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی بڑا کام تو چھوڑ دیجیے، کوئی چھوٹا کام بھی، جن کے اندر غصے کو اینگر کنٹرولنگ پاور نہ ہو. جو چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جگہ جگہ پہ آپ گھر میں ہیں، وہاں بھی ہر وقت ایسی بات ہوتی ہے جس سے غصہ آتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے. اب سوچئے کہ اگر ہر غصہ نکالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ گھر جو ہے وہ فائٹنگ کا میدان بن جائے گا. ورک پلیس پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کوالٹی کچھ اور چاہتے ہیں، سامنے والا کچھ اور کر کے دیتا ہے، وہاں غصہ آتا. سڑک پہ آپ نکلتے ہیں تو ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کس کس سے لڑیں گے؟ اور اگر سب سے لڑنا شروع کریں گے تو سوچئے کوئی آدمی اگر بنگلور جانا چاہتا ہے اور اسے 8 بجے پہنچنا ہے، بس میں گیا، وہاں کوئی کسی نے اس کے اگینسٹ میں کوئی بات کر دی، وہاں لڑنے لگا. پھر تھوڑی دور اور گیا، ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ بول دیا، اس سے جھگڑا ہو گیا. تو اب وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا کہ لڑائی جھگڑا کر کے کورٹ میں اور تھانے میں پہنچے گا. تو یہ غصے کو پی جانا جو ہے نا، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ آپ غصے کو کرنا. اچھا ایک بات اور، آپ بتائیے کہ جو آدمی زیادہ غصہ کرتا ہے اسے لوگ پسند کرتے ہیں کیا؟ کوئی پسند نہیں کرتا. جو زیادہ غصہ کرنے والا ہے اسے اس کی بیوی بھی پسند نہیں کرتی، اس کے بچے بھی پسند نہیں کرتے. تو دعا کرتے رہتے ہیں کب مرے تاکہ ہمارا گھر جو ہے سکون اور اطمینان سے. اگر باس ہے کوئی، وہ غصہ کرتا ہے تو اس کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں سب اس کو لعنت اور ملامت کرتے ہیں. تو غصے کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور غصے کو کنٹرول کرنے والے کی تعریف اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی شخص گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے. جب اس نے بہت زیادہ گالیاں دی تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب دینا شروع کر دیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چل دیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے بھاگ کے گئے, جا کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کیوں ناراض ہو کے بھاگ کے چلے آئے؟ جب وہ گالی دے رہا تھا میں خاموش تھا تو آپ کھڑے تھے, جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چل دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, جب تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو وہاں ایک شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان آ گیا وہاں میں کھڑا نہیں رہ سکتا. دیکھیے, اچھا ہمارا دماغ الٹا چلتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, سامنے والا اگر کچھ بول رہا ہے ہم نہیں بولیں گے تو کیا سمجھے گا وہ, یار یہ مجھ سے ڈر گیا. لوگ کیا سمجھیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ کمزور آدمی ہے تبھی تو جواب نہیں دیا اس نے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ خاموش رہ گئے تو فرشتہ جواب دے رہا ہے, اور اگر آپ بھی اس کی طرح گالیاں دینے لگے, بات کا جواب دینے لگے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں شیطان آ گیا, اب وہ لڑائی شروع ہو جائے گی وہاں. چنا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے والا کچھ الٹا سیدھا بول رہا ہے, آپ خاموش رہ گئے تو اس کا غصہ جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ بھی جواب دینا شروع کیے تو وہ جوابی کہاں فائٹنگ پر پہنچتی ہے, اس کے بعد اس سے آگے بھی مانگنا پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو خاص بندے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں وہ غصے کو کنٹرول کرنے کا پاور اور اس کی طاقت رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, ورک پلیس پہ جہاں بھی ہیں, ہمارے اندر یہ صفت اور یہ خوبی ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنتیوں کی تمام صفات نصیب فرمائے, دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. رب زدني